رمضان کریم کا تیسرا عشرہ نجات اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اس عشرے کی زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی میں رحمتوں اور برکتوں والی ایک رات لیلۃ القدر کی عشرہ نجات میں ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بابرکت رات میں ہمیں دو انعامات سے نوازا، ایک تو نزول قرآن اور دوسرا ہمارا پیارا پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام مدحت رمضان میں علامہ محمد شمشاد الحسن شمشاد چشتی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے خوبصورت انداز سے گفتگو کریں گے، انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے اور آپ کی اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ خصوصی مہمان جناب محمد ایوب خان بلوچ صاحب، آپ بھی پروگرام مدحت رمضان میں تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، الحمدللہ روزانہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام مدحت رمضان میں، اور جیسا کہ ہمارے ڈیلی روٹین ہے، ہمارے ساتھ روزانہ ایک عالم دین ہوتے ہیں جن سے ہم مذہبی امور پر بات چیت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک مہمان خصوصی بھی ہوتے ہیں۔ تو آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، الحمدللہ آپ علاقہ کے فخر ہیں، علامہ قاری محمد شمشاد الحسن شمشاد چشتی صاحب موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب حاجی ایوب خان بلوچ صاحب، آپ علاقہ کے سماجی سیاسی شخصیت ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی نعمان بھائی بتا چکے ہیں کہ عشرہ نجات چل رہا ہے، اس کی ویسے تو رمضان مبارک کے دونوں ہی جو سابقہ عشرے گزر چکے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس عشرے کو کچھ اس وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ شب قدر بھی اسی جو ہے نا عشرے میں ہے، اور سرکار اس عشرے کا اہتمام خاص فرماتے تھے۔ تو اسی کے متعلق گفتگو ہوگی علامہ صاحب سے، اور ساتھ ہی چونکہ یہ ماہ رمضان وہ ماہ ہے جس میں قرآن مبارک نازل ہوا، تو آج اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی علامہ صاحب سے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کی تشریف لے کر آئے ہیں، جزاک اللہ۔ تو السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو علامہ صاحب، چونکہ قرآن مبارک کا نزول بھی ہے اسی اور اسی عشرے کی کسی شب میں ہے، تاک راتوں میں، تو چونکہ قرآن کے متعلق ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ بنیادی علوم ہونے چاہیے، تو آج آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ امت مسلمہ تک قرآن پاک کیسے پہنچا، اس پہ مزید روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے آپ احباب کا شکریہ اور آپ کو مبارکباد اس حوالے سے کہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ کا یہ عظیم الشان چینل امت مسلمہ کو علوم اسلامیہ کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ روشناس کروا رہا ہے۔ بلا تمہید سوال کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک وہ لاریب کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس قرآن کو، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کا نزول اور حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور ماہ رمضان شریف کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرمایا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں ڈال دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو چیزوں سے محروم کر دیتا۔ پوچھا گیا حضرت کون سی دو چیزیں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ایک تو ماہ رمضان عطا نہ فرماتا، اور دوسری سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔
तो अंदाज़ा कर लीजिए कि रमज़ान शरीफ की क्या अहमियत बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला के पाक कुरान की क्या अहमियत। सवाल की जानिब आते हैं कि कुरान पाक हम तक कैसे पहुंचा। जी तो याद रहे नज़ूल कुरान के और कुरान पाक के हम तक पहुंचने के, पहला मरहला नज़ूल कुरान, दूसरा मरहला कुरान पाक हम तक कैसे पहुंचा। तो इनके दर्जात के हवाले से, इनके ज़राए के हवाले से, इनके वास्तों के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नाज़िल फरमाने वाली, जिब्रील अमीन कुरान लेके आने वाले, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पे कुरान का नज़ूल, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा पहली गवाह है नज़ूल कुरान की, पहली वही की पहली गवाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिन्हें अपना राजदार बनाया वो ज़ात नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीक हयात सैयदना सैयदातुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और हम तक कुरान पहुंचने का इंतहाई अहम और चौथा जरिया जो है, पहले तीन जराए क्या कि नाज़िल भेजने वाला अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला बेऐब, लेके आने वाला जिब्रील बेऐब, और जिस महबूब पे कुरान नाजिल हुआ वो महबूब भी बेऐब, और जो किताब नाजिल हुई वो भी बेऐब। हम तक जिन हस्तियों ने पहुंचाया कुरान, हम तक अहले बैत अतहार के जरिए से पहुंचा, कुरान हम तक नबी करीम अलैहिस्सलाम के कराबतदारों के जरिए से पहुंचा, कुरान हम तक असहाब रसूल के जरिए से पहुंचा। तो जिन हस्तियों के जरिए से उम्मत मुस्लिमा तक कुरान पहुंचा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी महफूज अनिल खता रखा कि उनकी खताओं पे अल्लाह पाक ने माफी का वादा फरमाया। तो याद रहे हम तक कुरान पहुंचने का दर्जा जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के फैज याफ्ता लोग जो हैं, जैसे असहाब सुफ़ा, जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज पाक। बड़ी मशहूर रिवायत है कि सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से असहाब रसूल पूछते हैं कि या उम्मुल मोमिनीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा है, सरकार अलैहिस्सलाम का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, मामूलात ज़िंदगी कैसे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सुभान अल्लाह, कि कुरान ही मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक है, कुरान ही नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुल्क है। तो ये कुरान पाक हम तक पहुंचाने वाली। मैं यहाँ पे एक बात अकीदे और अकीदत के हवाले से अर्ज करता चलूँ। 1.25 लाख के करीब नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब की तादाद है। फुकहा ने इस बात पे इस्तदलाल किया है कि जो तादाद अंबिया साबिकीन की है उसी कदर तादाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा की है। तो कुर्बान जाऊं 1.25 लाख के करीब सहाबे रसूल, मदीने पाक में या मक्के पाक में कितने सहाबा की कब्रें हैं? अगर साहिबान इस्मा और रिजाल इसका शुमार करें तो करीबन 300-350 के करीब असहाबे रसूल ऐसे मिलेंगे जिनकी कब्रें मक्के या मदीने में या हिजाज मुकद्दस में हैं। बाकी सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला की जमीन पे फैल गए और कुरान पाक के फयूज़ व बरकात को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने का जरिया बने। सुभान अल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन जवाब था। मतलब कि असहाबे रसूल और अहले बैत अतहार के जो है ना थ्रू हम तक कुरान मजीद पहुंचा। तो कैसब से मेरा दूसरा सवाल है, चूंकि कुरान इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि कुरान का पहला तर्जुमा कैसे हुआ, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसके मतलब तर्जुमा कुरान के हवाले से जो ज़्यादा मारूफ रिवायत है इसके बारे में मुफस्सिरीन ने यही कौल इख्तियार किया है कि सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक का पहला तर्जुमा फरमाया
اور یہ ترجمہ قرآن پاک کی 7 آیات پہ مشتمل، سبحان اللہ، سورہ مبارکہ سورہ الحمد شریف کا ترجمہ، اور یہ فارسی زبان میں ترجمہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کا نزول جو ہے عربی میں ہے، اور عربی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ کملی والے کی زبان پاک میں قرآن نازل ہوا، اور کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں پھیلایا ہے، تو جتنی زبانیں بھی ہیں، ہندی والے ہوں، سندھی والے ہوں، اردو والے ہوں، پنجابی والے ہوں، پشتو والے ہوں، اور جتنی انگریزی والے رائج زبانیں، تو یہ فقط قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کا ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ یہ پیغام کائنات میں جاویدانی پیغام ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہنے والا پیغام ہے۔ بہر طور یہ اعزاز سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا پہلا ترجمہ فرمایا اور سورہ مبارکہ الحمد شریف کا پہلا ترجمہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اگلا سوال میرا آپ سے کہ امت کی آسانی کے لیے قرآن کا تفسیر میں ہونا بھی لازم تھا، تو تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، تو آپ اس سوال پہ روشنی ڈالیں کہ پہلی جو ہے قرآن کی تفسیر ہوئی وہ کس نے کی اور کیسے ہوئی، اس واقعے کا تھوڑا سا ذکر فرمائیں۔ یہ بات بھی بڑی ایمان تازہ کرنے والی ہے کہ پہلا ترجمہ بھی الحمد شریف کا ہے، اور پہلی تفسیر بھی الحمد شریف کی ہے۔ اصحاب رسول کا جو طریقہ اور معمول، ویسے تو تفسیر قرآن نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے کہ اصحاب رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض اوقات ایسی باتیں یوں کہہ لیجئے کہ جن کو مزید سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ صحابہ کرام کی سمجھ میں نہ آئی تو پوچھ لیا، بلکہ میرا ذوق ایمانی یہ کہتا ہے کہ اصحاب رسول نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کے کلام کا جب لطف حاصل کرنا چاہتے پھر عرض کیا کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں پھر سنا دیجئے، پھر بتا دیجئے، اور کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتلایا کرتے ہو۔ تو ایک ذریعہ تو یہ باقاعدہ تفسیر کے حوالے سے یاد رہے، پہلے مفسر قرآن باب مدینہ العلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے، اور آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سلمان، اگر ہم ان 7 آیات کی تفسیر لکھیں تو 70 اونٹ کتابوں کے لاد دیے جائیں۔ 70 اونٹ کتابیں، ایک اونٹ پہ فقہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک جوان اونٹ پہ، 5 سالہ اونٹ پہ 15 من کے قریب وزن لادنے کی اجازت تھی، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے 15 من وزن قریباً غالباً 600 kg بنتا ہے، تو ایک اونٹ پہ 600 kg کے قریب، تو 70 اونٹوں پہ شمار کیجئے اور تفسیر قرآن کا اندازہ لگائیے کہ کس قدر مولا کائنات نے اس کی تفسیر فرمائی۔ ایک اور بات ضمناً عرض کرتا چلو، تفسیر قرآن کے بھی 4 درجے ہیں، جیسے نزول قرآن اور قرآن کا ہم تک پہنچنا 4 درجوں میں ہے، تفسیر قرآن بھی 4 درجات میں ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن پاک کی بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، جیسا کہ مثال میں عرض کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں پہ جو صلاۃ استعمال ہوا یصلون، تو اس کا معنی ہم درود لیتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو معنی صلاۃ کا نماز لیا جاتا ہے۔ اب آیات قرآنی ایک دوسرے کی تفسیر کریں گے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھتا ہے، بلکہ یہاں پہ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی صلاۃ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور رب کا درود پڑھنا ایسا نہیں جیسے آپ اور میں درود پڑھتے ہیں، بلکہ مفسرین نے یہ قول اختیار کیا
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ رحمتوں کا نازل کرنا اور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے اپنی مخلوق پہ رحمتوں کا نازل کرنا، رب کا درود بھیجنا ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن۔ دوسرا درجہ تفسیر قرآن بالحدیث، کہ قرآن پاک کی شرح، قرآن پاک کی تفسیر احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جیسا کہ قرآن زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، نماز میں قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ عشاء میں اتنی رکعتیں پڑھو، فجر میں اتنی ہو، ظہر میں اتنی ہو، عصر میں اتنی ہو، یا اس ترتیب سے فرض پڑھو، اس ترتیب سے سنتیں پڑھو۔ یہ تمام چیزیں احادیث مصطفیٰ بتلاتی ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ نہیں بتایا کہ کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کب زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیوں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ تمام معاملات احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام مقرر کرتی ہیں، اس لیے تفسیر قرآن بالحدیث۔ اور تیسرا درجہ جو ہے تفسیر قرآن بالاقوال و اعمال صحابہ، صحابہ اکرام کے اقوال، صحابہ اکرام کے اعمال، یہ تیسرا درجہ ہے تفسیر قرآن کا۔ اور چوتھا درجہ تفسیر قرآن بالاجماع امت کے مفسرین کا، محدثین کا، علماء کا، فقہا کا کسی تفسیر پہ اپنا اجماع قائم کرنا، یہ بھی تفسیر قرآن کا ذریعہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہم تک 4 درجوں میں ہے۔ بہت خوب قاری صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں تفسیر قرآن بیان کی، اہمیت قرآن بیان کی۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات قریب ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کا مقصد کیا تھا، اس کی شان کیا ہے، اور اس رات کا اجر و ثواب کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں، قرآن و حدیث کی روشنی۔ تو واضح قرآن نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ابتدائی سورت سے ہم غور کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک ایک چیلنج کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ یعنی قرآن نے یہاں پہ ایک خط کھینچ دیا، ایک لکیر لگا دی کہ ذوق انسانی جتنی بھی ترقی کرے لیلۃ القدر کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، کہ قرآن نے کہہ دیا تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر خود اس امت پہ رحم آ رہا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک جانب اور لیلۃ القدر کی ایک رات، سبحان اللہ۔ بلکہ میں اپنے ذوق ایمانی سے عرض کروں، اس ایک رات میں بھی ایک قبولیت کی ساعت نصیب ہو جائے، گھڑی نصیب ہو جائے، تو ساری زندگی کی بگڑی بات بن جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اس رات میں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں سلام ہے اس رات میں، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعض امتی ایسے ہیں جن کے ساتھ لیلۃ القدر میں فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش نصیب امتی ہیں؟ ارشاد فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھ میں لیلۃ القدر میں آنسو آ جائے، خوف خدا سے، یاد خدا سے آنسو آ جائیں، دل پہ رقت طاری ہو جائے، اپنے رب کو جب یاد کرے اور دل مطمئن ہو جائے، تو یوں سمجھو میرا وہ امتی خوش نصیب ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ کر کے آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ اور دل پہ رقت کا طاری ہونا، قلب و نظر پہ یہ جو واردات ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو کہ ملائکہ اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات عرض کرتا چلو، جس رات میں قرآن آئے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اور جس رات میں صاحب قرآن آئے اس رات کی کیا کیا بات بات، ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوب۔ تو ایک تو یہ یوں کہہ لیجیے کہ قرآن پاک کی سالگرہ، جی میں برتھ ڈے تو نہیں کہتا کہ قرآن پیدا ہونے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ یقین کامل رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لیلۃ القدر قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کا کام بنا دیا ہے۔ بے شک۔ اور میں اپنے ذوق ایمانی سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان مقدس راتوں کی غرض و غایت اور وجہ یہ ہے کہ جب میدان قیامت میں امت مسلمہ کے نامہ اعمال کی باری آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کی نیکیوں کو، اس کی عبادتوں کو ایسا اعلیٰ درجہ اور فضیلت عطا فرماتا ہے کہ جب نامہ اعمال تولا جائے تو ان گناہ گاروں کی عبادت جو ہے ملائکہ کی عبادت سے بڑھ جائے، فرشتے اس کی عبادت پہ ناز کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب انداز میں آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ اور ناظرین، یہ وہ بیسک بنیادی باتیں تھیں جو ہر مسلمان کو ایز اے مسلم جی پتہ ہونی چاہیے۔ تو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا ان علوم پہ روشنی ڈالی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کا جو اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر تشریف لائے، جناب علامہ محمد شمشاد الحسن شمشاد چشتی صاحب اور جناب محمد ایوب خان بلوچ صاحب۔ آپ بھی پروگرام مدحت رمضان میں تشریف لائے۔ اگر تو آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکے۔